الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مرضی لدیہ صلاۃً تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ من یجدد لها امر دینہا او دینہا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جہاں جہاں بھی میرے لیے دعائیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے اور آپ نے دعائیں فرمائیں اور اللہ نے مجھے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم پر، آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم نازل فرمائے اور اپنے فضل خاص سے نوازے۔ حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب قبلہ نے جس طرح سے میرا تعارف کرایا ہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ خدا کرے کہ ان کا یہ تعارف میرے لیے دعا بن جائے اور اللہ مجھ سے مزید دین پاک کی خدمت لے سکے۔ عزیز گرامی وقار، ڈاکٹر وقار سلمہ نے اپنے خطاب میں خاص طور پہ نوجوانوں کو اور آئندہ نسلوں کو ایک گائیڈ لائن فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس نسل کا نمائندہ ہوں جو دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہے، اور وہ اس نسل کے نمائندے ہیں جو آنے والی ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگار عالم انہیں خدمت دین کے لیے قبول فرما لے۔ وہ صرف دعاؤں کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، اللہ اپنا فضل فرمائے اور کرم سے نوازے۔ حضرات گرامی، یہ ملک اور یہاں کی دینی خدمات ورثہ ہیں حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برد اللہ مذہب و تابہ سراہ کا۔ ان کے بے پناہ احسانات ہیں۔ ہم بھی اگر چند قدم چلے ہیں تو انہی کے سائے میں، اور یہاں جو بھی کام ہوا ہے ان کے احسانات کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس لیے آج میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے ولی کا کوئی کام ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے کچھ امانتیں آپ کے حوالے کی ہیں۔ مسجد طیبہ کی امانت، گلزار مدینہ کی امانت، انوار مدینہ کی امانت، اور دوسری مساجد کی امانت، مدینۃ الاسلام کی امانت، صفہ کی امانت، قباء کی امانت، یہ ان کی عظیم امانتیں ہیں جو آپ کے حوالے کر گئے ہیں۔ کل پھر ہمیں انشاءاللہ ان کے جلوں میں قیامت میں حاضر ہونا ہے۔ ان امانتوں کو سنبھال کے رکھیے اور آگے بڑھائیے۔ کوئی بھی امانت ایسی نہ ہو جس میں خیانت پیدا ہونے پائے۔ کل ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، خدا کے رسول کو منہ دکھانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ پاکستان کی سرزمین کے وہ قائد تھے، عالم اسلام کے قائد تھے وہ، لیکن 1980 کے بعد سے لے کر کے اور وصال تک جتنا وقت انہوں نے آپ کو دیا ہے، کسی سرزمین کو نہیں دیا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ سے سوال کرے گا کہ میری امانتوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اور میرے کام کو آگے بڑھانے کے بجائے تم نے پسماندہ تو نہیں کر دیا۔ میں ان سے محبت کرنے والوں سے بھی کہوں گا، ان کے مریدین سے بھی کہوں گا، اور شہر کے اس ملک کے ہر مسلمان سے کہوں گا کہ جو کام انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہے اسے قیامت تک آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل امام اہل سنت مجدد اعظم فی عصرہ و زمانہ و اوانہ امام رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور یہ حاجی گلشیر صاحب کی سعادت ہے اور ان کے والدین کی، ان کے اہلیہ کی اور رشتہ داروں کی اور مرحومین کی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت امام اہل سنت کے ذکر کے زیر سایہ ہوگی۔ یہ غالباً بڑا اچھا مشورہ دیا گیا ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرحومین کو جنت عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، امام اہل سنت کون تھے، ان کے ہم پہ احسانات کیا ہیں، ان کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا، یہ تاریخ کا اتنا عظیم حصہ ہے کہ جس پہ گفتگو کرنے کے لیے بہت سی محفلیں چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس محفل کی بنیاد آج آپ رکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے عرس کے حوالے سے، یہ صبح قیامت تک قائم ہوتی رہے گی، اور صبح قیامت تک ان کے کارناموں پہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور ہر گفتگو کرنے والا تشنا ہوگا کہ ہم نے گفتگو کا حق ادا نہیں کیا۔ عجیب شخصیت ہے ان کی، عجیب سے ذات ہے ان کی، وہ معجزۃ من معجزات الرسول، آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور سرکار کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے، ایک ایسا معجزہ جو ہر دور میں اپنی عظمتوں کا اظہار کرتا رہے گا، اپنی عظمتوں کو منواتا رہے گا۔ اور انبیاء کرام کے معجزات نبوت کے ساتھ ختم ہو گئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت ختم ہوئی ہے ان کی، یعنی مٹنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طریقے سے ان کے معجزات بھی ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ امام اہل سنت اللہ اکبر اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان خوبیوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پورے عالم اسلام پہ جو اثرات ان کے مرتب ہو رہے ہیں وہ تو اپنے مقام پر، لیکن پورے عالم اسلام کا 1/3 حصہ جس سرزمین پہ بستا ہے وہ سرزمین بر صغیر کی ہے۔ پاکستان کا 16-17 کروڑ مسلمان، ہندوستان کا 20-22 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کا 15 کروڑ مسلمان، اگر اسے ملائیں آپ تو کم بیش 60 کروڑ مسلمان بن جاتے ہیں، اور یہ ہماری مسلم آبادی کا 1/3 سے زیادہ ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، ان کا دین محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، محبت رسول محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، اور شریعت کی حدیں محفوظ ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر، فقہ حنفی محفوظ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج نہ معلوم ہمارے عقائد کا اور ہمارے معاملات کا حال کیا ہوتا۔ ایک مجاہد، ایک فوجی، ایک کمانڈر ان چیف اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور مجدد اپنے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اور دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ میرے آقا کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی فقیہ کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا۔ فقیہ کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا، اور فقیہ کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کرے وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ملک کی سرحدوں کو کبھی کبھی خطرات لاحق ہوتے ہیں، ایمان کی سرحدوں کو ہر دور میں خطرات لاحق ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہر دور میں کسی مجدد کو پیدا کیا ہے۔ ہر صدی میں کوئی مجدد آتا رہا ہے کہ ایک صدی میں دین سے جتنا انحراف ہوا ہے، دین میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، دین پہ جتنی گرد آئی ہے، دین کے چہرے کو جس قدر مزمحل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دین میں جتنی بدعتیں آئی ہیں، دین میں جتنے شرک پیدا ہوئے ہیں، دین میں جتنی باطل قوتیں داخل ہوئی ہیں، دین میں غیر اسلامی عناصر داخل ہوئے ہیں، ان کو چھانٹ کر کے خالص دین دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ہر دور مجددین آتے رہے، آخری دور کے مجدد اعلیٰ حضرت سے پہلے مجدد الف ثانی ہیں۔ آپ ان کی مقدس زندگی دیکھیے، ان کی حیات طیبہ کو دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، اتنی مماثلتیں نظر آئیں گی کہ آپ حیرت و استجاب میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ مجدد ہر دور میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے اور دین کے اصلی رخ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اکبر اعظم، دا گریٹ اکبر کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہندوستان میں ایک طویل دور تک حکومت کی، اور اس حکومت کے زمانے میں اس نے ایک نیا دین دنیا کے سامنے پیش کیا جسے دین الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک نیا دین جس کا بانی وہ خود تھا، جس کو پیش کرنے والا خود تھا۔ اس نے مختلف مذاہب
کہ کتابوں سے کچھ تعلیمات حاصل کر کے اپنے نئے دین کی بنیاد بنائی اس نے، اور اس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ مصطفیٰ کے نظام سے بغاوت کی۔ اگر آپ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر دور کا مجدد اس وقت جلوہ گر ہوا ہے جب کسی تاجدار نے، کسی بادشاہ نے، کسی حکمراں نے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اور عجیب عالم ہے، مجدد تنہا آتا تھا، بغیر ساز و سامان کے آتا تھا، بغیر وسائل کے آتا تھا، بغیر حکومت کے آتا تھا، بغیر طاقت کے آتا تھا، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چل کر کے، مگر بڑی بڑی طاغوتی قوتوں کو جھکنا پڑتا تھا۔ آپ اندازہ کریں، احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کوڑے کھا رہے ہیں جسم پر، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، اور دربار میں پڑھنے والے اس دور کے مولوی، معتزلی، قرآن پاک کی تخلیق کے قائلین، عقیدے سے منحرف ہونے والے بڑی بڑی نعمتیں اٹھا رہے ہیں۔ عباسی دور ہے، امام پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مگر عباسی خلفاء مر گئے اور امام آج بھی زندہ ہیں اور ان کی تعلیمات آج بھی خراج احترام وصول کر رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آگے بڑھیے تو اس طرح کی مثالیں ملیں گی۔ ہر دور میں انحراف بادشاہوں کے، طاقتور لوگوں کے، حکمرانوں کے دربار سے شروع ہوا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حق کبھی خوشامد نہیں کرتا اور بادشاہ خوشامد چاہتا ہے۔ حق ماننے والا کبھی دین میں ترمیم گوارا نہیں کرتا اور بادشاہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنا چاہتا ہے۔ ہر دور کے بادشاہوں نے کیا، چنانچہ وہ لوگ جو دربار میں پلنے والے تھے انہوں نے بادشاہ کی تائید کی، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے دین کو بچانے کے لیے پیدا کیا تھا ان لوگوں نے بادشاہوں کی مخالفت کی، زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، قید و بند کی مشقتوں میں ڈالے گئے، مگر وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ بادشاہ مر گئے، آج بھی کچھ فتنے درباروں میں پڑ رہے ہیں، پیٹرو ڈالر کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، سرمایہ کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہیں، مگر مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ اقتدار کے ساتھ ساتھ یہ فتنے بھی مر جائیں گے۔ زندہ رہے گا تو اللہ کے رسول کا زندہ رہے گا، امام احمد رضا کا مشن زندہ رہے گا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، حالات اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آج کے فتنے کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ پہلے جو فتنے آتے تھے، پہلے جو برائیاں آتی تھیں تو باطل کا کیمپ الگ ہوتا تھا، حق کا کیمپ الگ ہوتا تھا۔ باطل باطل کے ساتھ آتا تھا، حق حق کے ساتھ آتا تھا۔ امام احمد رضا کا دور ایسا تھا کہ باطل بھی آ رہا تو ہاتھوں میں قرآن لے کر کے آ رہا ہے، حق بھی آ رہا تو ہاتھوں میں قرآن لے کر کے آ رہا ہے، باطل بھی آ رہا ہے تو حدیث کی سند لے کے آ رہا ہے، حق بھی آ رہا ہے تو حدیث کی سند لے کر کے آ رہا ہے، باطل بھی آ رہا ہے تو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتا ہوا آ رہا ہے، حق بھی آ رہا ہے تو اسی نام سے آ رہا ہے۔ ایسے دور میں امت مسلمہ پریشان تھی، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ ایسے دور میں امام نے حق و باطل کو واضح کیا۔ اصل میں مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ حق کو حق بنائے اور باطل کو باطل کی حیثیت سے واضح فرمائے۔ آپ نے 1000 کتابیں لکھ کر کے اس دور کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایک فتنہ نہیں تھا، وہابیت کا مقابلہ کیا، سلفیت کا مقابلہ کیا، روافض کا مقابلہ کیا، خوارج کا مقابلہ کیا، نیچریوں کا مقابلہ کیا، قرآن پاک کے ترجمہ کرنے والے، غلط ترجمہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا، قرآن پاک کی غلط تشریحات کرنے والوں کا مقابلہ کیا، معجزات کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ قدیم فلسفیوں کا مقابلہ کیا، ابو علی سینا کے نظریات کی تردید کی انہوں نے، ارسطو کے نظریات کی تردید کی۔ اس طرح سے آپ اگر دیکھیں تو ان کی نئی کتابوں میں رد حرکت زمین اور کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کوپرنیکس کی تردید کی، انہوں نے اس دور کے البرٹ کی پیشین گوئیوں کی تردید کی، اپنے دور کے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا جو سائنس کے راستے سے آئے ہوں، فلسفے کے راستے سے آئے ہوں، فکر کے راستے سے آئے ہوں، ریاضی کے راستے سے آئے ہوں، فلکیات کے راستے سے آئے ہوں، طبعیات کے راستے سے آئے ہوں، طب کے راستے سے آئے ہوں یا کسی اور ذریعے سے آئے ہوں، ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے۔ یہ 1000 کتابیں 1000 فتنوں کے دفاع کے لیے ہیں، 1000 فتنوں کا مقابلہ کیا انہوں نے۔ حضرت مجدد الف ثانی کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ اکبر کے بعد بادشاہوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ اکبر نے جو دین بنایا تھا باطل اور جھوٹا دین، عزیزان ملت اسلامیہ ہر دور میں باطل اور جھوٹے دین کی تردید کے لیے اللہ نے مجددین کو پیدا کیا تھا۔ اکبر نے جو دین بنایا تھا اس دین میں قشقہ لگایا جاتا تھا، مندروں میں حاضری ہوتی تھی، ان کے ایام منائے جاتے تھے، برائیوں کو باضابطہ قبول کیا جاتا تھا، غیر مسلم روایات کو اسلام کے نام پہ پیش کیا جاتا تھا، دین کے نام پیش کیا جاتا تھا۔ جہانگیر نے ان کے بعد اس روایت کو باقی رکھا، اور ایسے دور میں
اللہ نے مجھے دل فسانیوں کو پیدا فرمایا۔ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی تھیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی تھیں۔ وہ بت پرستیاں جو تہواروں کے نام سے منعقد کی جاتی تھیں، ان میں مسلمان شریک ہوتا تھا، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں شرکت کی جاتی تھی، اور جہانگیر کا سجدہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اس دور کے، وہ جو درباروں میں پلنے والے تھے، وہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل تھے، سجدہ کرتے تھے بادشاہ کا، اس کے سامنے جھکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے دور میں مجد الفسانی نے ہندوانہ رسموں کا مقابلہ کیا، شرک کا مقابلہ کیا، باطل فطروں کا مقابلہ کیا، باقیات اکبر کا مقابلہ کیا، دین کو مٹانے کے لیے جتنی تحریکیں اٹھیں ان کا مقابلہ کیا۔ اور یہی نہیں، سجدہ تعظیمی کی حرمت کا فتویٰ دیا آپ نے۔ بادشاہ نے اپنے دربار بلایا تو تن کر کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ خدا کے علاوہ کہیں اور سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا سر نہیں جھکا سکتی، اور جس کا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، ہر چیز اسے سجدہ مانگتی ہے، ہر چیز سجدہ طلب کرتی ہے۔ آج غیر مسلموں کو دیکھیے، آج آپ ہندوؤں کو دیکھیے، پتھر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، دریاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، نفع کو سجدہ کر رہے ہیں، نقصان کو سجدہ کر رہے ہیں، منفعت کو سجدہ کر رہے ہیں، اقتدار کو سجدہ کر رہے ہیں، خواہش کو سجدہ کر رہے ہیں، نفس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان کی مجبور پیشانی ہے اور ہزاروں سجدے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ مومن سجدہ کرتا تھا تو روح زمین کانپ جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سجدہ دے کے اللہ کے رسول نے بے شمار سجدوں سے بچا لیا ہے۔ ہماری پیشانی کو عزت عطا فرمائی ہے، ہماری پیشانی کو وقار عطا فرمایا ہے، ہماری انسانی آبرو کو بچا لیا ہے، ہمارے چہرے کے وقار کو بچا لیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی پتھروں کو سجدہ کرتے، ہم بھی پہاڑوں کو سجدہ کرتے، ہم بھی دریاؤں کو سجدہ کرتے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو اور غروب ہوتے ہوئے چاند کو سجدہ کرتے۔ مگر قسم خدا کی، یا رسول اللہ قربان جائیے، پھر اسی سجدے کی آبرو کو بچانے کے لیے اللہ نے مجد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ یہاں بھی سجدے ہونے لگے تھے، بادشاہوں کے سجدے ہونے لگے تھے، غیر مسلم روایات سامنے تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دربار جہانگیری میں، جہانگیر کے دربار میں عزیزان میں مجدد حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کا سجدہ کرنے والا جھکا نہیں ہے، سینہ تنا ہوا ہے، سر کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بڑا بے ادب مولوی نظر آتا ہے، قید کر دیا گیا ہے انہیں۔ دوبارہ انہیں بلایا گیا دربار میں، تو ایک ایسا دروازہ بن گیا جہاں جھک کے جانا ہو، تو پہلے پیر ڈالا اور اس کے بعد آگے جا کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں سجدہ نہیں ہوگا، میں مجبوراً بھی اور ضرورتاً بھی اپنا سر نہیں جھکا سکتا ہوں۔ قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب وزیر اعظم جہانگیر کا مخالف ہوا، اس نے قید میں جا کے کہا، حضرت آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو بادشاہ جہانگیر کا سر قلم کر کے اس کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تاج و تخت نہیں چاہیے، میں تو دراصل دین کے بچانے کے لیے ہوں، دین کی حرمت بچانے کے لیے۔ جہانگیر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو جیل خانے میں حاضر ہوا، قدموں کو بوسہ دیا اور کہا، سرکار آج کے بعد ساری بدعتیں فنا کر دی جائیں گی، دین وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، شریعت وہی ہوگی جو آپ رائج کریں گے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس کے بعد جو ذات جلوگر ہوتی ہے بر صغیر کی زمین پہ، امام محمد رضا کی ذات ہے۔ عجیب مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے زمانے بھی سجدے کا جرم ہو رہا تھا، ان کے زمانے بھی ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدے ہو رہے تھے، اس زمانے میں قبروں کو سجدے ہو رہے تھے۔ جن کو قبورین کا امام کہتے ہیں باطل لوگ، جن کو بدعتی کہا جاتا ہے، واللہ العظیم اگر آپ مجددین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنی بدعات کا مقابلہ حضرت نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اس دور کی ہر بدعت کا مقابلہ کیا ہے، اس دور کے ہر شرک کا مقابلہ کیا ہے، اور اس دور کے ہر امکانات شرک کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ تمام باتیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے پروپیگنڈے کی بنیاد پر ان کو نہیں پڑھا ہے کہ یاد رکھو، اگر کوئی شخصیت
کوئی شخصیت روایات باطلہ کے پردے میں چھپی ہوئی، کوئی شخصیت اگر ایسی ہو کہ جس کے اوپر گرد و غبار چڑھی ہوئی، کوئی شخصیت اگر اوہام کے پردے میں چھپی ہوئی ہو، کوئی شخصیت اگر عقیدتوں کے حوالے سے جانی جاتی ہو تو اس کو مانو یا نہ مانو، مگر امام کی شخصیت وہ ہے جو کتابوں سے مبرہن ہے، پہلے پڑھو اور پھر فیصلہ کرو۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی پڑھے گا ان کی عظمتوں کے سامنے جھکے گا، ان کا احترام کرے گا۔ سجدہ تعظیمی بھی ہو رہا تھا، غیر اللہ کا سجدہ بھی ہو رہا تھا، باطل پرستی بھی ہو رہی تھی، غیر مسلم رسمیں بھی ہو رہی تھیں، نیچریت بھی تھی۔ عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کی گئی تھی اور تفسیر میں کہا گیا تھا دعا کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہے، انسان جب دعا کرتا ہے تحریک عمل بیدار ہوتی ہے اور عمل کے نتیجے میں جو فائدہ ہوتا ہے دعا کا فائدہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا جبرائیل کوئی شخصیت نہیں ہے باہر، جبرائیل انسان کے نفس کے اندر خوبی کی قوت کا نام ہے اور شیطان اندر برائی کا نام ہے۔ کہا جاتا تھا وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے لاٹھی سے پتھر پہ مارو 12 چشمے جاری ہو جاؤ گے۔ نہیں، ضربہ کا صلہ بے آتا ہے، چلنا ہوتا ہے۔ عصا سے مراد قوم ہے، الحجر سے مراد پہاڑ ہے۔ اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ جاؤ، 12 چشمے جاری پاؤ گے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں مکموح و مبروز کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ نہیں، وہ شفا نہیں دیتے تھے، اصل میں کوڑیوں کو آبادی سے باہر نکال دیتا، وہ لے آتے تھے دوبارہ، اور مردوں کو نہیں، دلوں کو زندہ کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی نیاچرا نے مغرب کے اثر سے تردید کر دی تھی، تعویل کر دی تھی۔ قرآن پاک کی لفظی ترمیم تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے حفاظ کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مگر معنی بدلے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں امام حضرت رضا نے نیچریوں کے خلاف کتاب لکھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر انہوں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی، نیاچرا کا چہرہ باضابطہ طور پر انہوں نے بے نقاب نہ کیا ہوتا، تو آج نہ معلوم کتنے فتنے ہوتے، کتنے ہزار افراد ہوتے جو قرآن پاک کی غلط تعبیرات کے سامنے ہوتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ ستیارت پرکاش پڑھیں، ہندوؤں کی کتاب، جس نے قرآن پاک پر اعتراض کیا تھا، اس نے ان مولویوں کا ترجمہ جو دین سے یا تو بے بہرہ تھے یا جان بوجھ کے انہوں نے غلط ترجمے کیے تھے، اس ترجمے کو سامنے رکھ کر کے قرآن پاک پر ایک کتاب لکھی تھی سوامی سردھانند نے۔ اس نے کہا تھا مسلمانوں خدا مکار ہے معاذ اللہ، نقل کفر باشد، اور وہ آیت نقل کی وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ تو مکر کا ترجمہ مکر ہی کر دیا تھا انہوں نے۔ عربی میں مکر خفیہ تدبیر کہتے ہیں اور اردو مکر فریب دھوکے کہتے ہیں۔ تو اس نے مکار لکھا، آیت لکھی، اور نیچے اس دور کے مولویوں کا ترجمہ لکھا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، حالانکہ یہاں ٹھٹھا نہیں مراد ہے، ان کے ٹھٹھا کا جواب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ لیکن انہوں نے آیت لکھی، نیچے اس دور کے مولویوں کا ترجمہ کیا اور پھر کہا ان کا خدا تو ٹھٹھا کرتا ہے معاذ اللہ۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو یہ ترجمہ کیا، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ اس ترجمہ کرنے کے بعد کہا پیغمبر مسلمان تو گمراہ تھے، اس لیے، اور ایک عیسائی نے بھی کہا، کتاب لکھی ہے پاکستان میں، کہ جو گمراہ پیغمبر تھا وہ معصوم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے عیسیٰ تو معصوم تھے، وہ خدا کا حصہ تھے معاذ اللہ۔ اس طرح کی سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جن کا ترجمہ اس زمانے میں غلط کیا گیا تھا۔ دیکھو تھانوی کا ترجمہ، دیکھو فتح محمد جالہی کا ترجمہ، دیکھو عبد المجید دریابادی کا ترجمہ، دیکھو مولانا مودودی ترجمہ، ان تمام ترجموں کو دیکھو اور ایک مرتبہ انہی آیات میں امام حضرت رضا کا ترجمہ دیکھ لو، قسم خدا کی آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ میں نے سب کو مطالعہ کیا ہے، آج کے دور کے سارے لکھنے والوں کو مطالعہ کیا ہے۔ میں مطالعے کا آدمی ہوں، تحقیق اور ریسرچ کا آدمی ہوں، کوئی بات جذباتی بنیاد پہ کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ ترجمہ دیکھو، انہوں نے کہا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا۔ اعلیٰ نے کہا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں تضاد پیدا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، قرآن کی ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نہ گمراہ ہوئے ہوں نہ بھٹکے، قرآن پاک یہ کہتا ہے۔ تو یہ تضاد کہاں سے آ گیا قرآن پاک میں؟ اللہ کے عظیم رسول کے نمائندے امام حضرت فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا کہ دلال کے معنی گمراہی کے نہیں ہوتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کرتا لے کر کے بچے چلے اور جناب یوسف نے کہا، جناب یعقوب نے کہا مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا اِنَّ لَكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ تو اپنے بچے کی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کا جملہ یوسف کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا تو ان کو، اور آپ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی۔
یہاں دلال کے ترجمہ محبت میں ڈوب جانا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو مسجد طرف ہدایت دی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا ہے یہاں ٹھٹھا کرنا مقصد نہیں ہے. عربی زبان میں علم لغت اور علم بیان کا فصاحت و بلاغت کا قانون یہ ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے مشاکلے کی شکل میں جواب دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کا بچہ کھیل رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، وہ جاتا ہو کہتا ہے آؤ گھر میں بھی کھیلوں گا، کیا باپ کھیلے گا؟ سزا دے گا. اللہ یستہزئ بہم، تم ٹھٹھا کرتے ہو مسلمانوں سے، فریب کرتے ہو، ہم تمہیں سزا دیں گے میدان قیامت میں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. اس طرح کی آپ سینکڑوں آیات پاک کا مطالعہ کیجئے، امام احمد رضا کا ترجمہ دیکھیے اور اس کے بعد دوسروں کا ترجمہ اس دور میں جو ہوا تھا یا ہو چکا تھا ان کو دیکھیے. آپ حیرت و استعجاب میں ڈوب جائیں گے کہ امام نے منصب رسالت کو بھی تحفظ دیا ہے اور تصور الہ اور عقیدہ الہ کو بھی دیا ہے. دونوں کی عصمت، دونوں کی آبرو اور دونوں کے مقام کو ملحوظ رکھا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں اگر ان کی 1000 تالیفات نہ ہوتی، صرف ترجمہ قرآن ہوتا تو بھی وہ آج کے دور کے مجدد ہوتے. انہوں نے ترجمہ پیش کر کے دراصل رسالت کا منصب محفوظ کر دیا اور خدا کی توحید کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. مگر یہ ان کا ایک کارنامہ نہیں ہے، کارناموں کی بڑی تفصیلی تاریخ ہے. مثلا فقہ کو دیکھیے، وہ ایک عظیم فقیہ تھے اور میں جانتا ہوں کہ گزشتہ کئی صدیوں میں ان کے جیسا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا. بلا شبہ شامی بہت بڑے فقیہ ہیں جن کو باضابطہ طور پر حوالہ سمجھا جاتا ہے، مرجع سمجھا جاتا ہے فقہ حنفی کا. اور فتاوی عالمگیری کے 300 مرتبین یہ بھی فقیہ ہیں، 300 اور 400 کہا جاتا ہے. اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو اسلامی مملکت میں تبدیل کرنے کے لیے 300 علماء کو جمع کیا. ان علماء کرام کو خادم دیے گئے، یعنی دعوات میں سیاہی ڈالنے کے لیے اور قلم پکڑانے کے لیے بھی کوئی خادم ہوتا تھا جو 10 بستہ کھڑے رہا کرتے تھے ان علماء کے دربار میں. ان کو وزیروں سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا تھا اور ان علماء کرام نے 300 علماء نے فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ مرتب کی. 300 علماء نے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا نے اپنے وسائل کے ذریعے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے گوشے تنہائی میں بیٹھ کے فتاوی عالمگیری سے بڑے فتاوے 32 جلدوں میں آج مرتب کیے اور آپ نے کہیں سے بھی کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا اور دلائل سے سجا دیا فقہ حنفی کو، دلائل سے آراستہ کر دیا فقہ حنفی کو. فقہ حنفی پہ اعتراض ہو رہا تھا. آپ اندازہ کریں 300 علماء کی محنتیں ایک طور ہیں، بادشاہ کی نظر عنایت ایک طور ہے اور بریلی کا ایک فقیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے لکھتا ہے منم و کنج خمولی کہ نہ گجن دروے جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں. میں ہوں اور گوشہ تنہائی ہے جس میں میرے علاوہ اور دوات اور قلم کے علاوہ کسی گنجائش نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ مرتب کی. اگر آپ کو تقابلی مطالعے کا شوق ہے، کمپریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ، تو فتاوی عالمگیری بھی دیکھیے، فتاوی رضویہ بھی دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. فتاوی عالمگیری میں فتاوے دیے گئے ہیں، کہیں دلائل بھی دیے گئے ہیں، مگر ہر جگہ دلائل کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی جانتے تھے کہ سلفیوں کا ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے فقہ حنفی میں کی احادیث تائید نہیں کرتی ہیں. وہ جانتے تھے ایک ایسا فتنہ ابھرنے والا، اللہ نے اسے پہلے ہی پیدا کر دیا. ایک ایسا فتنہ ابھر رہا ہے جب یہ کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے اعمال کی تائید حدیثوں سے نہیں ہوتی ہے، قرآن سے نہیں ہوتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کئی ہزار مسائل کو کے جواب میں کتابیں لکھی اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ یہ رہا کہ پہلے قرآن سے دلائل، پھر حدیث سے دلائل، پھر اقوال فقہا سے دلائل، اجماع امت سے دلائل اور پھر قیاس کی بنیاد پہ ترجیح دی کون سی زیادہ قابل ترجیح روایت ہے. یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. ایک ایک مسئلے پہ کئی سو احادیثوں کے انبار لگا دیے ہیں. آج وہ احادیث جو فتاوی رضویہ میں مرتب کی گئی ہیں، وہ احادیث جمع کر کے تخریج کی گئی ہے تو 6 جلدوں میں ابھی جلدی شائع ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامی، آپ دیکھیں گویا اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کو استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے، دلائل کی قوت عطا فرمائی ہے. آج دنیا کا کوئی بھی انسان اگر فقہ حنفی پہ اعتراض کرے گا تو امام احمد رضا کی تحریریں جواب دیتی نظر آئیں گی، ان کا قلم جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، انداز فکر جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اور عالم یہ ہے کہ اس قدر اجتہادات ہیں ان کے کہ آپ اگر دیکھیں کبھی امام شامی کے سلسلے میں کوئی تطفل پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے بزرگوں اور متقدمین کی تحریروں پر تنقید کی ہے انہوں نے اور اس سے بہتر دلائل دیے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ میں تنقید کر رہا ہوں.
نقد و نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ میرا تطفل ہے, میرا طفلانہ پن ہے, میری رائے یہ ہے, ہمارے بزرگوں کی رائے یہ ہے, میری رائے یہ ہے. اور آج جب ہزاروں فقہا تحریروں کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ کی رائے کو زیادہ اہم تصور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر ایک اور بات تھی جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں کم جاتی ہیں. اسلام ہر دور کے لیے, ہر عصر کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے, ہر طبقے کے لیے ہے. کوئی بھی فقہ جب مرتب ہوتی ہے تو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتی ہے. آنے والا زمانہ نئے مسائل کھڑا کرتا ہے, آنے والا زمانہ نئی ضرورتیں لاتا ہے, آنے والا زمانہ نئے مسائل پیش کرتا ہے. اس کے لیے ان کے پاس اس زمانے میں کوئی جواب نہیں ہوتا. مثلا آج بلڈ ڈونیشن کی بات ہے, اعضاء کی پیوند کاری کی بات ہے, اپنے اعضاء دوسروں کو دینے کی بات ہے. آج ایسے بچوں کی پیدائش ہے جو مشینی ذرائع سے پیدا کیے جاتے ہیں. یہ سارے مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں. آج سیکولرزم کا زمانہ ہے, اس کے بہت سے اٹھتے ہوئے مسائل ہیں. آج نمانم کتنی نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں, ان کے مسائل ہیں. آج مختلف مقامات پہ نماز کی ادائیگی کے مسائل ہیں, سورج کے ڈوبنے اور غروب ہونے کے مسائل ہیں. یہ سینکڑوں مسائل ہیں. وہ زمینیں بھی ہیں جہاں کئی دن تک سورج نہیں ڈوبتا ہے اور کئی دن تک دن رہتے ہیں, وہاں روزہ رکھنے کے مسائل ہیں. دوسرے مسائل ہیں. یہ مسائل ہیں جو آج پھیلتی ہوئی دنیا میں آج پیدا ہو رہے ہیں. امام احمد رضا نے سینکڑوں دلائل کے ذریعے سے ایسی بنیادیں فراہم کر لی ہیں کہ قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے ان کے دلائل کی بنیاد پہ جواب دیا جا سکے گا. اور آج اس پر کام ہو رہا ہے. اشرفیہ کی مجلس عمل اور مجلس افتاء کام کر رہی ہے بینکنگ کے مسائل پر اور شیئرز کے مسائل پر اور اس طرح سے سود کے مسائل پر اور دوسری دستاویزات کے مسائل پر. آج فقہا اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ اس صدی کے گزشتہ صدی کے مجدد نے کئی صدیوں کے لیے بنیادیں فراہم کر دی ہیں. میں صرف محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کی کرامتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل اولیاء کرامات کو کرامات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اولیاء کرام کو میں ان کے علم کی بات کر رہا ہوں, تحقیق کی بات کر رہا ہوں, فلسفے کی بات کر رہا ہوں, فکر کی بات کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اعلیٰ حضرت تنہا وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ شعور دیا کہ دنیا کا ہر علم اسلامی علم ہے, کوئی غیر اسلامی علم نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو سائنس غیر اسلامی علم ہے, غلط سمجھتے ہو. تم سمجھتے جغرافیہ اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ میتھ اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو دنیا کی ٹیکنالوجی اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. ہر علم اسلامی ہے. صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو. اپنے اللہ سے نسبت قائم رکھتے ہوئے تم چاند پہ کمندیں ڈالو, سورج کی شعاؤں گرفتار کرو, زمان و مکان کی وسعتوں کو سمیٹو. ہر علم اسلامی علم ہے اور ہر علم کے لیے قرآن بنیادیں فراہم کرتا ہے. جب قرآن زمین کی بات کرتا ہے تو ارضیات کا علم دیتا ہے. جب قرآن خلا کی بات کرتا ہے تو اسپیس کا علم دیتا ہے. جب قرآن سیاروں کی بات کرتا ہے تو اسٹارز کا علم دیتا ہے. جب قرآن توازن کی بات کرتا ہے تو گریویٹی کا علم دیتا ہے. جب قرآن عظیم اللہ اکبر زمین کے اندر خزانوں کی بات کرتا ہے تو خزائن کا علم دیتا ہے. جب قرآن عظیم سمندروں کا حکم دیتا ہے مطالعہ کرو تو سمندر کی بات کرتا ہے, اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کی بات کرتا ہے. جب قرآن عظیم چلتی ہوئی ہواؤں کی بات کرتا ہے تو ہواؤں کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کو حکم دیتا ہے. جب قرآن عظیم سورہ زلزال میں زلزلوں کی بات کرتا ہے تو زلزلوں کے مراکز کے مطالعے کا اور باضابطہ علم دیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک میں جتنے علوم آج پائے جاتے ہیں ہر ایک کے لیے بنیادیں فراہم کی گئی ہیں, ہر ایک کے لیے اساس فراہم کی گئی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے زلزلے کے اوپر, ارضیات کے اوپر, فلکیات کے اوپر, سیاروں کے اوپر, گریویٹی کے اوپر, تسخیر کائنات کے اوپر اپنی تحریریں ثابت کر کے بتایا کہ جو بھی علم قرآن و حدیث کا تابع ہوگا وہ علم شریعت کا علم ہوگا, خواہ وہ جغرافیہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ فلسفہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ منطق کیوں نہ ہو. آپ اندازہ فرمائیں, ارسطو کا فلسفہ ہے, سقراط کا فلسفہ ہے اور دوسرے فلسفہ ہیں. ان کی بہت سی الہیات کے باب میں بہت سی تحریروں کا آپ نے مقابلہ کیا ہے, آپ نے جواب دیا ہے. ایک جواب دینے والا اور تھا جسے امام غزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اپنے دور میں فلسفے کے باطل عقیدوں کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اپنے دور میں امام احمد رضا نے دور کے فلسفے کے باطل عقیدوں کا جواب دیا ہے. صرف ارسطو کا نہیں, صرف سقراط کا نہیں, صرف بقراط کا نہیں, فلاطیونس کا نہیں, صرف برکنز کا نہیں, بلکہ کوپرنیکس کا جواب دیا ہے آپ نے. اسی طریقے سے اور بھی اپنے دور کے جو باطل ڈاروین کے مسائل کا جواب دیا ہے. ان پہ کتابیں لکھی ہیں, تحریر البرٹ, پروفیسر البرٹ کا جواب دیا ہے آپ نے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک انسان
اور اتنے علوم کا ماہر، ایک انسان اور اتنی صلاحیتوں کا ماہر، ایک انسان اور بیک وقت فقیہ اعظم مجدد اعظم ہونے کی حیثیت سے اپنے دور کے سارے علوم پر نگاہ رکھنے والا اگر کوئی ہے تو امام حضرت رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے، جو آج ہمارے نوجوانوں سے مطالبہ کر رہی ہے، جن کی زندگی کہہ رہی ہے اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، چاند پہ کمندیں ڈالو، سورج کی شعاؤں گرفتار کرو، جہاں بھی جاؤ گے تمہارا ہر قدم علم ہوگا، تمہارا ہر قدم عبادت ہوگا۔ ریاضی پڑھو گے عبادت ہوگی، سائنس پڑھو گے عبادت ہوگی، میتھ پڑھو گے عبادت ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے علی گڑھ کے پروفیسر بلکہ وائس چانسلر ضیاء الدین، اپنے دور کے ریاضی کے پروفیسر ضیاء الدین وائس چانسلر ریاضی کے سب سے بڑے ماہر تھے، جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں باضابطہ طور پر وہ پڑھاتے تھے، ریاضی کا کوئی مسئلہ پیش ہوا اس میں بہت الجھے ہوئے تھے اور وہ جرمنی اپنے دوسرے پروفیسر سے رجوع کر رہے تھے۔ اسی دور میں کسی نے کہا کہ حضرت سلیمان شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ بہاری رحمۃ اللہ نے کہ آپ چلیے بریلی۔ کہا ملا کے پاس وہ کیا جانے؟ کہا چلیے تو صحیح۔ گئے، عصر اور مغرب کے درمیان ان کے مسائل کو حل کر دیا انہوں نے، سبحان اللہ، اور پھر ایسے جھکے کہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ وہ تو اعلیٰ حضرت تھے، ان کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو معلوم کہ پاکستان کی سرزمین نہیں، بر صغیر انڈو پاک کی سرزمین پر علامہ عنایت اللہ مشرقی سے بڑا ریاضی داں نہیں پیدا ہوا ہے۔ یہ میں تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ریاضی کے بہت ہی بنیادی فلسفوں کی تشریح کی ہے اپنے دور میں، خاص تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی نے کہا کہ نماز کے لیے اوقات کے تعین کی ضرورت ہوتی ہے، ملا تو مہینوں میں بھی پوری دنیا کے اوقات نہیں نکال سکتا۔ مولانا ظفر الدین بہادری نے چیلنج کیا کہ میں 2 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کے اوقات نکال سکتا ہوں، 2 گھنٹے کے اندر، اور نکال کر کے دکھایا انہوں نے۔ میں کہوں تو کہو گے تم تو اعلیٰ حضرت کے غلام ہو، تم تو کہو گے انہوں، لیکن میں نہیں کہتا۔ مولانا مفتی شفیع صاحب مولانا کراچی والے دارالعلوم کے بانی مفتی محمد شفیع صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے مولانا ظفر الدین بہاری کی ریاضی کی تحقیقات پہ اوقات کے بارے میں 100% بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ تنہا وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں عنایت اللہ مشرقی کو چیلنج کیا تھا۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے جو ہمارے مسلک کا نہیں بتا، جو اعلیٰ کی درسگاہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، جو عقیدتوں کی بولی نہیں بول رہا ہے بلکہ تحقیق کی بولی بول رہا ہے، ریسرچ کی بولی بول رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ پڑھیے، ان کو مطالعہ کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی عظمتوں کو خراج دنیا کے بڑے انسانوں نے پیش کیا ہے اور آج یہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بڑا انسان آپ کو ملے گا جس کو امریکہ سے لے کے ہندوستان اور پاکستان تک کی یونیورسٹیوں نے جس کی تحریر پر اور جس کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اتنی دی ہوں جتنی اعلیٰ پہ دی گئی ہیں۔ اب تک 40 ڈگریاں دی جا چکی ہیں پی ایچ ڈی کی اعلیٰ کے کارناموں کے اوپر، کسی نے ادب پر، کسی نے ریاضی پر، کسی نے فقہ پر، کسی نے علم تفسیر پر، کسی نے اصول حدیث پر، ایک ایک شعبے پہ پی ایچ ڈی کی گئی ہے، اور آج لوگ ڈاکٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں امام حضرت کی شخصیت کی بنیاد پر، ان کی تحریروں کی بنیاد پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں اتنا عظیم انسان ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بدعات تھیں بدعات کا مقابلہ کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں عورت جب اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہے تو صاحب مزار اس پہ سینکڑوں لعنتیں بھیجتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام تھا نہی النساء عن زیارت القبور، عورتوں کو قبور کی زیارت سے روکا جائے یا منع کیا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو ان کے اوپر بدعت کا الزام عائد کرتا ہے؟ وہ تو سنت کا سب سے بڑا داعی تھا، وہ تو سنت کا سب سے بڑا زندہ کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، جو شخص جب میری امت سنتوں سے دور ہو رہی ہو اور میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور امام اہل سنت نے سینکڑوں سنتیں زندہ فرمائیں۔ کبھی اس موضوع پہ گفتگو کروا لیجیے گا مجھ سے، میں بتاؤں گا، سینکڑوں سنتیں زندہ فرمائی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہزاروں
بلکہ لاکھوں شہیدوں کا ثواب صرف ان کے دامن میں داخل کر دیا گیا. یہ سرکار کا وعدہ ہے. من تمسک بامتی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید. ہاں، جو باتیں جائز تھیں ان کے جواز پہ دلائل کے انبار لگائے گئے. دنیا میلاد کو ناجائز کہہ رہی تھی، انہوں نے دلائل کے انبار لگائے. علم غیب کا انکار کر رہی تھی، دلائل کا انبار لگائے. کذب خود باری تعالیٰ اللہ کے جھوٹے ہونے کا اقرار کر رہی تھی، اس کے خلاف دلائل کے انبار لگائے. انہوں نے زمان و مکان کی محدودیت کو پیش کیا اور نبی کے علم کی وسعتوں کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. نبی کی زندگی اور حیات بعد الموت کا انکار کر رہی تھی، انہوں نے اسے ثابت فرمایا. شفاعت کا انکار کر رہی تھی، دلائل سے ثابت فرمایا. انہوں نے ان باتوں کو ثابت کیا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور ان سے روکا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. یہ ان کا عظیم تجدیدی کارنامہ تھا جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ انسان جب کسی کا احسان مند ہوتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، کسی شخصیت کو حسین دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے کمال سے محبت کرتا ہے اور کسی سے امید ہوتی ہے تو محبت کرتا ہے. انہوں نے شفاعت کا انکار کیا تاکہ امید نہ رہ جائے. آپ کے بشریت کو عام ثابت کیا تاکہ کوئی امید نہ رہ جائے. آپ کے علم غیب کا انکار کیا تاکہ کوئی کمال نہ رہ جائے. شق قمر کا انکار کیا تاکہ کوئی کمال نہ. معراج کا انکار کیا تاکہ کوئی کمال نہ ثابت ہو. نبی کو اپنے جیسا کر کے محبتوں کے سارے دروازے بند کرنے کی کوشش کی. اعلیٰ حضرت نے ہر باب میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، اور ایسے انبار کہ جو آج بھی دنیا کے سامنے واضح ہیں. اور آج پورا مشرق و مغرب اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود ان کے دلائل کو نہیں توڑ سکتا. قرآن عظیم نے چیلنج کیا تھا، اگر تم میرے نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہو تو اس کی ایک صورت بنا لاؤ. یہ قرآن چیلنج علمی چیلنج تھا. علم نے چیلنج کیا تھا، ادبا کو چیلنج کیا تھا، اس دور کے شاعروں کو چیلنج کیا تھا، مکے کے بسنے والوں چیلنج کیا. اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ. میں آج دنیا کے تمام منکرین احمد رضا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم ان پر الزام لگاتے ہو بدعتی ہونے کا، ان پہ الزام لگاتے ہو معاذ اللہ گمراہ ہونے کا، ان پہ الزام لگاتے ہو غلط راستہ دینے والے کا، اگر تم دلائل کی روشنی میں بات کرو تو ان کی کسی ایک تحریر کا جواب دے دو. ایک تحریر کا. وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو پردوں میں چھپی ہوئی ہو، جو اوہام میں چھپی ہوئی ہو، جس کے ارد گرد خرافات کے پردے بٹھال دیے گئے ہوں، جو کوئی مجذوبوں کی طرح یا دیوانوں کی طرح شخصیت ہو. وہ شخصیت اپنی کتابوں سے واضح ہے، اپنی تحریروں سے روشن ہے، اپنی تحقیق کی بنیاد پر دنیا میں جانی جاتی ہے. تم ان کی تحریروں کو چیلنج کرو اگر تم حق پر ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حضرت فاضل بریلوی نے ان تمام معمولات اہل سنت کو، ان تمام عقیدہ اہل سنت کو دلائل کی زبان عطا فرما دی ہے، استدلال کی زبان عطا فرما دی ہے. چنانچہ یہ اعتراف میرا نہیں. آپ نے خواجہ حسن نظامی کا نام سنا ہوگا، اردو کے بہت بڑے ادیب، نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین، جن کے دور کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ وائسرائے انڈیا کا آتا تھا انگریز تو ٹوپی اتار کے آتا تھا. بے پناہ شہرت تھی، واحد خانقاہ تھی کہ جس کا احترام پورے ملک میں کیا جاتا تھا. انہوں نے کتاب لکھی تھی سجدہ تعظیمی کے جواز پر، یعنی سجدہ تعظیمی جائز ہے قبروں کو، علماء کو، ان کو، اور حضرت یوسف کے واقعے سے اور دوسرے واقعے سے دلائل دیے تھے. اس کے جواب میں اعراض نے کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجود تحیہ. یہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ بندگی کفر ہے. اگر کوئی شخص بندگی کا سجدہ کرتا ہے کسی کے لیے تو یہ کتاب لکھی. یہ کتاب ان تک پہنچی. جب اعراض کا انتقال ہوا دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. خواجہ حسن نظامی نے، انہوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کے خلاف کتاب لکھی تھی، آپ دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک مسئلے میں میرے خلاف کتاب لکھی تھی. دلائل کے ذریعے بات کی، انہوں نے کتاب لکھی، مگر وہ ہماری جماعت کا بازور شمشیر زن تھا. یہ الفاظ خواجہ حسن نظامی کہہ سکتے تھے. زبان کی صدا کا تیور بول رہا ہے کہ اردو کا سب سے بڑا ادیب کہہ سکتا ہے اس دور کا. وہ ہمارے بازوئے شمشیر زن تھے. انہوں نے ہماری خانقاہی اور تصوف کی روایات کو استدلال کی زبان عطا فرما دی ہے. آج دنیا کی کوئی خانقاہ اور تصوف کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جسے احمد رضا کی ضرورت نہ ہو، ان کے استدلال کی ضرورت نہ ہو، ان کی تحریروں کی ضرورت نہ ہو. عزیزان ملت اسلامی، یہ تو ان کا فقہی کارنامہ ہے. جہاں تک عشق رسول کی بات ہے، عزیزان ملت، اس وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل کے ساتھ بتاتا، اور انشاءاللہ یہ تو محفل انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی نا، ہر سال آپ کریں گے نا. خدا مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، پھر آئیں گے انشاءاللہ ان کی زندگی پر. جہاں تک عشق رسول کی بات ہے، عجیب بات ہے، ریاضی کے مسائل لکھ رہے ہیں عشق رسول میں ڈوب کے، فلکیات کے مسائل لکھ رہے ہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے.
عزیزان ملت اسلامیہ، فقہ کے مسائل ہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے، یہاں تک کہ علم العادات پیش کریں عشق رسول میں ڈوب کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرو، اللہ یحب التیامن، اللہ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے۔ تو عالم یہ ہے کہ ریاضی بائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، 7 8 6 786۔ اعلی حضرت ریاضی کے ہزاروں مسائل لکھتے تھے اور دائیں طرف سے لکھتے، 6 پہلے 8 اس کے بعد اور 7 اس کے بعد، دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے نہیں لکھا انہوں نے۔ اس قدر احتیاط ہیں۔ لوگ سلام لکھ دیا کرتے سرکار کے نام کے سامنے، سلام۔ آپ اگر اعلی حضرت سے پہلی کتابیں دیکھیں اردو کی یا عربی کی تو کہیں سواد بنا ہوا نظر آئے، کہیں سلام، یعنی حضور کا پورا درود نہیں لکھتے۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ مصنفوں، رائٹرز، تحریر کرنے والوں، پوری کتابیں لکھتے ہو اور جب میرے آقا کا نام آتا ہے تو قلم کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے۔ یہ درود ہے، پورا درود لکھو صلی اللہ علیہ وسلم، پورا درود لکھو، اس سے تمہارے دل کا بخل ظاہر ہوتا ہے اور نبی سے عدم تعلق کا رشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تم میرے نبی پر پورا درود بھیجو، اس لیے کہ نبی کا نام بھی شامل ہے اور اللہ کا نام بھی شامل ہے، تو اسے شارٹ فارم میں سلام لکھ دیتے ہو۔ قسم خدا کی انہوں نے لکھا تھا اور آج پوری دنیا صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پوری دنیا۔ اعلی حضرت کے اثرات آج کی تحریروں پر، یہ مستقل ٹاپک ہے، آج کی تحقیق پر ایک مستقل ٹاپک ہے۔ آج پوری دنیا سلام کہیں نہیں لکھا جا رہا ہے، ہر جگہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ظالموں، محبت کی زبان ایسی نہیں ہوتی کہ محبوب پر درود بھیجتے ہوئے تمہارے قلم کی سیاہی خشک ہو جائے۔ یہ تمہارے ظرف کی کمی اور تمہارے دل کی تنگی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ پورا درود لکھو میرے نبی پر، پورا درود بھیجو میرے نبی پر، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے من ذکرت عنده ولم يصلی علی فقد جفانی، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ تم ظلم کر رہے ہو نبی کی حیات پر۔ قلم سے ذکر کرو، نام لکھو، یا زبان سے ذکر کرو، ہر وقت درود پورا لکھو میرے نبی پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، ایک شخص بہت ذوق و شوق کے ساتھ دھوم پڑ رہا تھا، سرکار میں آپ پہ جان دیتا ہوں، میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ قریب آیا، کہا میاں جو تم بیان کر رہے ہو اگر واقعی تمہارے دل کی یہی کیفیت ہے تو لاؤ میں تمہارا قدم چوم لوں، تمہارے قدموں کی خاک آنکھوں سے لگا لوں، لیکن اگر یہ دل کی کیفیت نہیں ہے تو جھوٹ بول رہے ہو اور نبی کی بارگاہ ہم بول رہے ہو، اتنا ہی بیان کرو جتنا تمہارے دل کی کیفیت ہوا کرتا ہے، اتنا ہی بیان کرو، جھوٹ اور وہ بھی نبی کی بارگاہ میں۔ عزیزان ملت، یہ احتیاط کون کرتا ہے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا تلوار کے دھار پہ چلنے سے زیادہ مشکل ہے، اگر ذرا اوپر اٹھے تو توحید متاثر ہوگی، نیچے اٹھے تو گستاخی ہو جائے گی، اس لیے نعت لکھنا بہت آسان ہے۔ اور میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے، اور جب ان کی عظیم نعتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ اللہ کے ولی تھے، صاحب مشاہدہ تھے۔ پہلی بار حج پاک پہ گئے، حجابات اٹھے، سرکار کی زیارت کی انہوں نے۔ دوسری بار گئے، تاخیر ہو گئی، زیارت نہیں ہو رہی تھی، روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کے وہ مشہور نعت لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ اس کو داغ نے سنا تو کہا تھا کہ ارے عالم اور اتنی شاندار نعت لکھتا ہے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اپنے کو نبی کی بارگاہ میں جھکانے کی انتہا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ عرض کرنا تھا، حجابات اٹھے اور سرکار کی زیارت ہو گئی، کھلی ہوئی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے زیارت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدایا این کرم بارے دیگر کن، سبحان اللہ، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ امام اہل سنت اللہ کے عظیم ولی تھے، صاحب مشاہدہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب مشاہدہ تھے، مگر انہوں نے اپنے مشاہدات اور اپنی کرامتوں کو اپنے تجدیدی کارناموں کے لباس میں چھپا لیا تھا۔ کرامتیں تو بہت سے اولیاء کرام کی مشہور ہیں، مگر فتنوں کا مقابلہ کرنا جس کے لیے امام پیدا ہوئے تھے، انہوں نے زندگی بھر اس کا کام کیا، ورنہ
وہ کسی سرمد وقت سے کم سرمد نہیں، کسی منصور زمانہ سے چھوٹے منصور نہیں تھے. یہ کوئی منصور ہی کہہ سکتا ہے. سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر سر کا سجدہ روا نہیں ہے تو اے دل تو سجدہ کر. تیرے اوپر تو کوئی پابندی نہیں، تو جھک جا نبی کی بارگاہ میں، تو جھک جا سرکار کی بارگاہ میں. اور عزیزان ملت اسلامیہ کتنے گوشے ہیں ان کی زندگی کے، کتنے ناحیے ان کی زندگی کے. وہ دور تھا جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا اور آخری دور تھا ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کا. یہ خطرہ تھا کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ کہیں اسلام کا زوال نہ ہو جائے، کہیں بدعات کی کثرت نہ ہو جائے. ایک زوال پذیر قوم کا حال اسپین جیسا ہوتا ہے. ایک زوال پذیر قوم کا حال ایسا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دین کو، اپنی تہذیب کو بچا نہیں سکتی. یعنی 1857 میں اسلام کے مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور 1856 میں ایک سالہ امام رضا کو اللہ نے پیدا کر دیا، جو ہر باطل کے مقابلے میں تن کھڑے ہیں، ہر قوت کے مقابلے میں اپنی فکر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ایسے دور میں کہ جب آخری زوال ہو چکا تھا بہادر شاہ ظفر کا، اور ان کے بچوں کا ناشتہ ان کے سروں کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، انہیں رنگون میں گرفتار کیا جا چکا تھا، ایسے دور میں ملک کی حکومت دلی کے مرکز کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا. کہیں کلکتے کی الگ ہو گئی تھی، لکھنؤ کی الگ ہو گئی تھی، نجیب آباد کی الگ ہو گئی تھی، خلد آباد کی الگ ہوئی تھی، حیدرآباد کی الگ ہو گئی تھی، یہ ساری نانپارہ کی الگ ہوئی، یہ سارے آزاد ہو گئے تھے. جتنے بھی ریاستی رجواڑے تھے، راجہ اور نوابین تھے، سب آزاد تھے، سب کی اپنی حکومت ہو گئی تھی، سب کی اپنی حکومتیں تھیں. بھاولپور کی الگ ہو گئی تھی. ایک عجیب دور تھا دلی کے اجڑنے کے بعد کہ مسلمان انارکی کا اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گیا تھا. ایسے دور میں اورنگزیب نہیں تھا کہ باضابطہ علماء کا وظیفہ مقرر کرتا. آج علماء جس حالت سے گزر رہے ہیں بڑی دردناک حالت ہے. میں ان ملکوں کی بات نہیں کرتا جہاں مسلمان کی حکومت نہیں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی علماء انتہائی قسم پرسی کے عالم میں. مجھے یاد ہے کراچی میں تابانی نے، جو ایرو ایشیا کے مالک تھے، میرے اعزاز میں کانفرنس کی تھی جہاں شہر کے بڑے ہی عظیم لوگوں کو جمع کیا تھا انہوں نے، سارے سرمایہ داروں کو، اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ علماء آج بڑے کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، ذہین کیوں نہیں ہیں، حالات کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار جن بچوں کو صدقے اور زکوٰۃ کے نام پہ پالتے ہو تمہاری کلائی تھام کر کے تمہیں برائی سے نہیں روک سکتا ہے. وہ دور پیدا کرو جب علماء کا دور تھا. تمہارے بچے 400 تو آدمی موجود ہو، سبھی دولت مند اور ملینر ہو، تم میں کتنے بچے حافظ ہونے، تمہارے بیٹوں میں سے کتنے بچے عالم ہو رہے ہیں. ہم جن بچوں کو پڑھاتے کم ہیں، پالتے زیادہ ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہی بہت بڑی بات ہے. اورنگزیب کے زوال کے بعد اگر بر صغیر میں اسلام محفوظ ہے تو علماء کی محنتوں کی بنیاد پہ. تمہاری پیشانیوں میں اگر سجدہ ہے، تمہارے دلوں میں اگر ایمان ہے، تو انہی چٹائی اور پٹائی کو علماء کی بنیاد پر ہے، جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں برداشت کی اور انہوں نے اپنے دین کا کام کیا. احسان مانو ان کا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ انقلاب لانے والے علماء پیدا ہوں تو ایسے علماء پیدا کرو جو جنگ آزادی سے پہلے کے علماء تھے، جو بڑے بڑے مناصب پر تھے، دولت مند لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، جن کو بادشاہ وظیفہ دیا کرتے تھے. تو وظیفوں کا دور بھی ختم ہو گیا تھا. اب کیا ہو رہا تھا؟ ایک کتاب لکھی تاریخ کی کسی نے، نام نہیں لوں گا بے ادبی نہ ہو جائے، اور اس کو لے کر کے دربار عالیہ رامپور میں وظیفہ جاری کر دیے. وظیفہ جاری ہو گیا. ایک کتاب لکھی فلسفے پر ایک پروفیسر نے، دربار عالیہ نظام آباد میں حاضر ہوا، وظیفہ جاری کر دیا. ایک کتاب لکھی کسی نے تحقیق کی بنیاد پر، حیدرآباد گیا، عثمان علی خان نے وظیفہ جاری کر دیا. ایک یا دو کتاب لکھی کسی نے، یہ سب تحقیق ہے، اور وہ رامپور گیا، وظیفہ جاری کر دیا گیا. زندگی بھر کے وظائف ایک ہی اور دو کتاب پہ. امام نے 1000 کتاب لکھی اور کسی دروازے پہ انہیں نہیں دیکھیں گے آپ، کسی دروازے پر نہیں، بلکہ کتابیں لکھی اور کسی نے کہا کہ حضور سرکار رامپور نے یاد فرمایا ہے، آپ کو اعزاز دینے کے لیے یاد فرمایا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا تھا، سن لیجئے آپ بھی. بجز سرکار سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم، سروکار بس سرکار ندارم. سوائے سرکار کے جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، کسی سرکار سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہیں جاتا. نواب نانپارہ سعد علی خان نے
یاد کیا، مشاعرہ منعقد کیا. اپنے دور کے سب سے بڑے نعت گو شاعر تھے، نہ پہلے کوئی تھا اور نہ آج ہے. امام بوصیری کے بعد جن کے کلام کو عالمی شہرت ملی ہے امام حضرت فاضل بریلوی. امام بوصیری کی ایک نعت مشہور ہوئی ہے اور ان کی ہر نعت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، بارگاہ رسول مقبول ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا تو آپ نے ایک نظم لکھ کر کے بھی نعت کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں مدح مختہ ہے، کروں مدح اہل دول رضا، حکومتوں کے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں حکومت کے سربراہوں کی تعریف کروں، جو لوگ جاتے تھے وہاں نعت بھی لکھتے تھے اور کچھ بادشاہ کے لیے دو چار شعر. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. نانپارہ ریاست کا نام ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. یہ لکھ کر کے بھیج دیا اور بادشاہ نے اسے اپریشیٹ کیا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. یا رسول اللہ میں گدا ہوں آپ کے در کا، میرا دین پارے نہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ دور و نزدیک کے سننے والے، وہ کان کان لالے کرامت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لا، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ اور میں در نبی پر پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری اور کبھی تو میرا سلام ہوگا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ کا صلوات اللہ. حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا جاکنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا اور چہرہ انور دکھانا، اور قبر میں تشریف لانا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین. پروردگار عالم خدائے وجود قدوس پالنہار حقیقی مولائے کائنات، رب العزت ذوالجلال والاکرام، غفور رحیم ارحم الراحمین. جس قدر قرآن عظیم آیات قرآنیہ درود پاک کلمات شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا ہے، درود پاک پڑھا گیا ہے، نعتیں پڑھی گئی ہیں، تیرے محبوب بندے کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ بطور ضیافت مسلمین حاضر کیا گیا انہیں بھی قبول کر دے. اللہ ان کا ثواب اپنے کرم کی وسعتوں کے اعتبار سے اپنے نیک بندوں کو عطا فرما، بالخصوص سید العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل بیت اطہار اور جملہ صحابہ کرام کی ارواح طیبہ اور طاہرہ کو عطا فرما، جملہ اولیاء کرام بالخصوص غوث العظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ کی ارواح کو عطا فرما۔ اے اللہ جملہ مجددین کی ارواح کو عطا فرما، ان تمام مجددین کے ساتھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی روح پاک کو عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صدقہ و طفیل میں حاجی گل شیر کے والدین، ان کی اہلیہ، ان کے جملہ رشتہ دار اور مرحومین کی روح کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی ارواح کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو کسی مشکل میں مبتلا ان کی مشکلیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہماری بچیوں کو پاکیزہ حیات عطا فرما، عفت و عصمت عطا فرما، آبرو اور وقار عطا فرما، اس ملک میں اسلامی روایات کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ مجھے اور ان سب کو شفائے کامل عطا فرما، ہمارے علماء کو دین کی خدمت توفیق عطا فرما، اور نوجوانوں میں ایسے علماء پیدا فرما دے جو مستقبل کو سنبھال سکیں اور اس ملک میں دین کی عظمتوں کا پرچم بلند کر سکیں۔ اے اللہ جملہ حاضرین کی حاضری قبول فرما لے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آقا دو جہاں کا صدقہ، ان کے ضبط مصائب کا صدقہ، شہدائے بدر و احد کا صدقہ، سرکار امیر حمزہ کے چبائے ہوئے کلیجے کا صدقہ، امام حسین کٹی ہوئی گردن کا صدقہ، ان کے خون آلود پیرہن کا صدقہ، لٹے ہوئے خیمے اور برباد قافلے کا صدقہ، شہداء کا صدقہ، مجددین امت کا صدقہ، فقہائے امت کا صدقہ۔ اے اللہ ان کے در کی بھیک عطا فرما، ہمیں شفا عطا فرما، اپنی نعمتوں سے نواز، ہماری مشکلات کو دور فرما، تمام مسجدوں کو آباد رکھ، تمام درسگاہوں کو آباد رکھ، مدینۃ الاسلام، صفہ، اسکول اور قبا وغیرہ کو اپنے اپنے طور پہ بھرپور کام کرنے کو توفیق عطا فرما، مسجدوں کو ہمارے سجدوں سے آباد فرما دے، مسجدوں کے خادموں کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔